Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. Bismillahirrahmanirrahim. اگر کسی بندے نے 4 کام اپنی زندگی میں جاری رکھے تو اس کے لیے یہاں تصدیق کی گئی کہ ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام ہاجرو، جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا لفظ حدیث مبارکہ میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول، اپنی جگہ، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے ماحول، دوسری جگہ یا دوسرے علاقے میں چلا جائے، اس کو بھی مہاجر کہتے ہیں۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من حجر الخطایا والذنوب، جو غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مہاجر ہے۔ یہ دونوں مہاجر ہیں، ایک نقل مکانی کرنے والا اور ایک گناہوں کا انکار کرنے والا۔ نقل مکانی کرنے والا یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، اور اعمال کے لحاظ سے کوئی آدمی اپنے گناہوں والے طریقے، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر ایمان والے طریقے اور ایمان والی زندگی کو اختیار کر لے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کو اور گناہوں سے ہجرت کر جاتا ہے، گناہوں اور غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور گناہ اور غلطیاں چھوڑ دینا کبھی کبھی عادتاً بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کوشش کر کے بھی ہوتا ہے۔ عادتاً اس طرح کہ کوئی آدمی گناہ کا موقع پائے اور گناہ نہ کرے، غلطی کا موقع پائے اور غلطی نہ کرے، اور کوئی آدمی اگر اس کا مزاج ایسا ہے وہ غلطی کی طرف جائے ہی نہ، گناہ کی طرف اس کا دھیان اور توجہ ہو ہی نہ۔ یہاں کمال اس کا نہیں ہے کہ جس کا دھیان یا توجہ گناہ کی طرف ہو ہی نہ، اس کا کمال نہیں ہے۔ اس لیے اس کا کمال نہیں کہ اس کا تو ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا، اور جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے جس کا ہاتھ پڑے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ہجڑا ہو اور وہ کہے کہ جناب آپ سارے گواہ ہو جائیں، قرآن پکڑ کے کہتا ہوں آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا، اور آپ بھی کہ ہاں جی ہمارے سامنے اس نے قرآن اٹھایا، میں زنا نہیں کروں گا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اس لیے کہ زنا کرنے کی اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، اس کا ایسی بات کرنے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گداگر تواضع کند خوئے اوست، یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو مانگتے پھرتے ہیں، اگر مانگنے والا کوئی تواضع کرے، عاجزی کرے، مسکینی کرے، بھائی یہ تو اس کا دھندا ہے، ہر ایک کے سامنے اللہ کی بڑی مہربانی، تم مہربانی کر دو، ہر ایک کے سامنے کرے گا۔ اگر کوئی اس کو برا بھلا بھی کہے گا پھر بھی تم کوئی مہربانی، اس کے جواب میں کبھی برائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا دھندا ہے، وہ یہ کام کرے گا تو پیسہ ملے گا، اور اس نے تو پیسہ لینا ہے۔ البتہ کوئی ایسا آدمی جس کی اتھارٹی ہو، جس کی طاقت ہو، جس کا اختیار ہو، اور وہ کسی کو ایسی تیسی پھیر بھی سکتا ہو، پھر وہ کہے چلو کوئی بات نہیں۔ اصل تواضع یہ ہے، اصل عاجزی یہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اب اگر کوئی اندھا آدمی کہے کہ تم سارے گواہ بن جاؤ، آج کے بعد میں کسی غیر عورت کو نہیں دیکھوں گا،
اور آپ گواہ بن جاؤ کہ یہ کسی غیر عورت کو نہیں دیکھے گا، اور پھر 8 10 20 25 دن کے بعد کہ جناب جو مرضی قسم اٹھا لو، ان 100 دنوں میں 10 دنوں میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، اب اس کو یہ کہیں گے یہ بہت بڑا ولی ہے، کیونکہ دیکھو غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ بھئی وہ اندھا ہے، وہ کیا دیکھے گا بیچارہ؟ جس کو پتہ ہی نہیں کالا سفید کیا ہوتا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ اگر کوئی بہرا آدمی وہ آپ کو گواہ بنائے اور قسمیں اٹھائے، قرآن اٹھائے کہ آج کے بعد گانا نہیں سنوں گا، تو بھائی وہ تو ہے ہی بہرا، اس کے اندر تو استعداد ہی نہیں سننے کی۔ تو اس لیے ایسا بندہ یا بندی جس میں صلاحیت ہی نہ ہو، شریعت اس کو اہمیت نہیں دیتی۔ شریعت اہمیت دیتی جس کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، پھر نہیں کرتا، شریعت کہتی یہ ہے اصل بندہ۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان والے ہیں ایمان کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کا مطلب یہ کہ اس نے گناہ کی صلاحیت اور استعداد ہوتے ہوئے گناہ نہیں کیا، یہ ہجرت۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔